جو اللہ کی طرف آتا ہے اللہ بھاگ کر اس کی طرف آتا ہے۔ ہم اللہ کی طرف نہیں دنیا کی طرف آتے ہیں، ورنہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی صرف اللہ کی طرف آئے اور اللہ اس کا استقبال نہ کرے۔ قبروں میں کوئی کام نہیں ہوتا، قبروں والے قیامت تک پچھتاتے ہیں کہ دنیا میں کیوں کام نہ کیا، اور تمام کاموں سے افضل کام اللہ کا ذکر اور اللہ کے دین کی دعوت اور تبلیغ ہے۔ اپنا جنازہ پڑھ کر ہی بقا کا ظہور ہوتا ہے، نہ مانو تو پڑھ کر دیکھ لو۔ پوچھا گیا صرف اس بات پر کیسے مطمئن ہو جائیں کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق کی ہر بات کوئی کیسے سن سکتا ہے؟ جواب دیا گیا سننے والا ہر کسی کے اندر موجود ہے۔ روح جب سیر ہو جاتی ہے تو پرواز کرنے لگتی ہے، اور نفس جب سیر ہو جاتا ہے تو سو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تلاش میں بھٹکنے پھرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ اگر دیکھنے والی نگاہ سے دیکھو تو اللہ تعالیٰ شہرک سے زیادہ قریب تم کو ملے گا۔ اللہ کی معرفت کو پانے اور اپنے نفس کی نفی کے لیے پہلا قدم کیا ہے؟ جب ہم اللہ سے اس کی رحمت مانگتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اور ہر روحانی سفر کا سب سے پہلا قدم یہی ہوتا ہے۔ غصہ دراصل محبت کا دشمن ہے، کیونکہ محبوب پر کبھی غصہ نہیں آتا۔ اس لیے دعا کرو کہ یا اللہ غصے میں مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جو زندگی میں پچھتاوا بن جائے، کیونکہ غصے میں انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ اللہ سے جن لوگوں کا تعلق زیادہ ہوتا ہے ان لوگوں میں معاف کرنے کی صلاحیت اتنی ہی زیادہ پیدا ہوتی ہے، اور جس کا اللہ سے تعلق نہیں ہوتا وہ اپنا بدلہ خود لے لیتا ہے۔ جس شخص کی آرزو جتنی مخلص ہوتی جائے گی اتنا ہی وہ اللہ کے قریب ہوتا جائے گا۔ آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ سات کائناتوں کا رب آپ کی مدد کے لیے موجود ہے؟ آپ کیوں بے چارگی محسوس کرتے ہو؟ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہمیں ہر چیز کا اعتبار ہے، مگر ذہنی طور پر، فکری طور پر خدا کا اعتبار نہیں۔ آج تجھے یہ نہ بتائیں کہ تیرے دین کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ مال کا ذخیرہ۔ اہل علم سے یعنی علم والوں سے تو وہ چیز حاصل کرو جو کہیں کتابوں میں نہیں ملتی، اور نہ ہی جسے کوشش سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ مثبت سوچ کے بعد انسان کسی کی غلطی کی طرف انگلی نہیں اٹھاتا، بلکہ اسے ٹھیک کرنے میں لگ جاتا ہے، اور کہیں اس غلطی کا ذکر بھی نہیں کرتا۔ جو اللہ کا بندہ غور اور فکر نہیں کرتا وہ روحانیت کے اعلیٰ مقام پر فائز نہیں ہو سکتا۔ نفس کو ٹھکانے پر رکھنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ رب کو ہر جگہ موجود سمجھا جائے۔ اللہ کے بندے کی مجلس میں بیٹھ کر اسے توجہ سے سنا جائے، زبان کو بند رکھا جائے اور آنکھیں اور کان کھلے رکھے جائیں۔ جو سچی محبت رب تعالیٰ کے لیے انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے وہ ملاقات کی تمنا رکھتی ہے۔ ہر وہ کام جو جلدی میں کیا جائے اور آسانی سے اس کا نتیجہ حاصل کر لیا جائے تو اس کام کی زندگی بہت کم ہوتی ہے۔ اگر ہم دنیا میں باعزت ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے حکم کردہ کاموں پر عمل کرنا ہوگا اور منع کیے ہوئے کاموں سے بچنا ہوگا۔ اگر ہم کسی کے عیبوں پر پردہ ڈال لیں تو رب ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھے گا۔ اللہ کا بندہ دینے پر یقین رکھتا ہے، اس لیے ہمیشہ خوش نظر آتا ہے۔ اگر ہم میں سے ہر کوئی یہ سوچ لے کہ مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے
تو ہمارے اس طرز عمل سے معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا۔ جب عقل اور تدبیر اور فہم و فراست پیدا ہو جائیں تو انسان کو اچھے میں سے سب سے زیادہ اچھا پرکھنے کا ہنر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے انسان کی نسبت جس نے ساری زندگی گناہ نہیں کیے، وہ شخص زیادہ پسند ہے جس نے گناہ کیے پھر شرمندہ ہوا اور توبہ کر لی۔ جہاں احترام ہوتا ہے وہاں خاموشی ہو جاتی ہے۔ بہترین روزی وہ ہے جو آپ اپنے ہاتھ سے کما کر کھائیں۔ جس شخص نے اپنے اندر اللہ پر بھروسہ اور توکل پیدا کر لیا، وہ سوچوں اور شبہات سے دور ہو گیا۔ جب ہم سچ کی وجہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو حقیقت تلاش کر لیتے ہیں۔ اگر ہم دل کو گندگی اور آلائشوں سے پاک کر لیں تو وہاں رب رہنے لگے گا اور ہمیں اطمینان محسوس ہوگا۔ اللہ کے حکم کیے ہوئے کاموں کو بجا لانا اور منع کیے ہوئے کاموں سے بچے رہنا، یہی پرہیزگاری اور تقویٰ ہے۔ انسان سوچ اور فکر سے جتنا دور اور جتنا خوش رہے گا اتنا ہی بڑھاپے سے دور رہے گا، کہ جو سوچ اور فکر سے دور ہو وہ خوش بھی ہو، اور جو خوش ہو وہ سوچ اور فکر سے دور بھی ہو۔ رب تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ ہر ایک کے پردے رکھتا ہے۔ رب تعالیٰ کی محبت اور دوستی کا طریقہ غور اور فکر ہے۔ رزق وہ ہے جو انسان کی تقدیر میں لکھ دیا گیا اور انسان کو مل کر رہے گا۔ اسی رزق کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، کوئی شخص مر نہیں سکتا اس وقت تک کہ جب تک وہ اپنے رزق کا آخری نوالا نہ کھا لے۔ ہر وہ علم جس سے انسانوں کو فائدہ ہو وہ صحیح علم اور فائدہ مند علم ہے۔ ملے ہوئے پر راضی رہنا یہ ایک ایسا حربہ ہے جس سے انسان کے اندر شجاعت یعنی بہادری پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم نفس کی ماننے لگتے ہیں تو ہمارا دل اور ہمارا ضمیر ہمیں جینے نہیں دیتا۔ ہم ہر طرح کے مشکل حالات میں ثابت قدم رہتے ہیں تو پھر انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ اگر انسان باعمل ہے تو اس کی زبان میں تاثیر ہوگی اور اس کی زبان سے ادا ہونے والی ہر بات دل میں اترتی چلی جائے گی۔ سچائی کے راستے میں تکلیفیں اور دکھ تو آتے ہی رہتے ہیں، لیکن ان کے خوف سے سچائی اور دیانتداری کا راستہ چھوڑ نہیں دینا۔ اللہ کے بندے کی زندگی کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا کسی پر کوئی حق نہیں، لیکن دوسروں کے حقوق کی ادائیگی مجھ پر لازم ہے۔ جب قناعت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو انسان کو جو کچھ میسر ہے اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کا بندہ اپنے پاس آنے والے لوگوں کو دھتکار نہیں سکتا، کیونکہ یہ رویہ رب کو پسند نہیں۔ انسان اپنے جیسے انسان کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ اپنی عزت نفس کا خیال نہیں رکھتا، اپنے مقام سے نیچے آ جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم انکار کر دیں گے تو ہم بھی تو اسی کے مقام پر آ جائیں گے۔ اگر کسی کی زبان کی وجہ سے رب کے کسی بندے کا دل دکھ جائے اور وہ بندہ پلٹ کر زیادتی کرنے والے کو کچھ نہ کہے، خاموش رہے، تو رب خود اس کی مدد کو آتا ہے۔ جس انسان میں ایثار اور قربانی کا جذبہ ہو وہ لالچ میں نہیں آتا۔ پیٹ خالی ہو تو نفس اور اس کی خواہشیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ علم کو عقل مندی سے استعمال کرنے کا نام حکمت ہے۔ انسان میں چڑچڑاپن اور غصہ تب آتا ہے جب اس میں مایوسی اور ناکامی کا عنصر پایا جائے۔ عبادات سے پارسائی ملتی ہے اور نیکی سے رب ملتا ہے۔ بے عملی، کاہلی اور سستی اللہ کے یہاں ناپسندیدہ ہیں۔ تعریف سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ منہ پر کی گئی تعریف ایسا زہر ہے
جو انسان کو مار دیتا ہے۔ اللہ کے قرب اور رضا کے خواہش مند دنیا کو دل میں جگہ نہیں دیتے۔ روح اگر گندی ہو جائے تو بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اور جو غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے کے عادی ہیں، اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت حیا کا لباس ہے۔ نیک لوگوں کے قریب رہنے سے ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ وقت کا پاسا پلٹ بھی سکتا ہے، جو تو بھی سہ سکے وہی ستم کر۔ جب عقل پر پردہ پڑتا ہے تو سب سے پہلے سمجھانے والا برا لگتا ہے۔ رنگ لائیں گی تمنائیں، ذرا صبر کرو، وقت لگتا ہے دعاؤں کو اثر کرنے میں۔ محبت کی سب سے معتبر نشانی یہ ہے کہ عاشق اپنے راز محبوب پر ظاہر کرنے لگے۔ یہی تقویٰ ہے، یہی زہد، یہی حسن عمل، کوئی سرمایہ نہیں تیری محبت کے سوا۔ دل میں جو تم نہیں تو کس کام کا یہ دل، تم دل میں ہو تو دولت کونین گھر میں ہے۔ کہنے دو جو کہتی ہے، دنیا کب چپ رہتی ہے۔ صبر کی منزل تو وہی طے کرتے ہیں جن میں یقین کرنے کا حوصلہ ہو۔ الہی عطا کر ایسا خوف جو نفس کو پاک کر دے، اور ایسی معرفت جو مجھ کو خاک کر دے۔ جب انسان والدین کا خیال رکھنے والا بن جائے تو پھر اس کو دعا مل جاتی ہے۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کوئی جواب انسان کو اس وقت تک مطمئن نہیں کر سکتا جب تک جواب دینے والے پر یقین نہ ہو۔ غور و فکر کرو اور خود کو بہترین بنانے کی کوشش کرو، تاکہ دوسروں کی خوبیاں تمہیں غمگین نہ کریں۔ علم اور معرفت روح کا حصہ ہے، نفس ان چیزوں کو نہیں جانتا۔ نفس خواہشات کے لیے واویلا کرتا ہے تو ان کو پورا کر دیتا ہے۔ یاد رکھ، روح کی پرورش کر، نفس کو روح پر غالب نہ کر۔ اللہ اور انسان کے درمیان ایک ہی پردہ ہے جس کا نام نفس ہے۔ جب صرف ایک ہی شخص آپ کے سکون کا باعث بن جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا سکون خطرے میں ہے۔ اندھیرا ہر چیز کو ڈھانپ لیتا ہے، عقل کو بھی ڈھانپ لیتا ہے۔ اندھیرے کے شر سے پناہ مانگو۔ ایک دم میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ادب اور خدمت کو اختیار کرو۔ کسی کا سخت لہجہ اس کی ساری اچھائیوں کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ ہر حال میں شائستہ مزاج ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ بیوقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بد کلامی پر فخر کرتا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں ہر چیز کے پیچھے بھاگتا ہے، مگر صرف دو چیزیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، ایک اس کا رزق اور دوسرا اس کی موت۔ دشمن وہ ہے جو تم سے تمہاری خوبیاں بیان کرے اور لوگوں سے تمہاری خامیاں۔ تم چار چیزوں سے بلند مقام حاصل کر سکتے ہو: نیک گفتاری، بلند کردار، خلوص نیت اور نیک لوگوں کی صحبت۔ سب سے بڑی باطنی بیماری ہے مایوسی۔ ظاہری بیماری تو اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے۔ جس نے ظاہر اور باطن کا فرق مٹا دیا وہ کمال تک پہنچ گیا، اور جو کمال تک پہنچ گیا وہ خیال تک پہنچ گیا۔ میرے ہر فیصلے میں تیری رضا شامل ہو، جو تیرا حکم ہو وہ میرا ارادہ کر دے۔ اچھے ساتھیوں کی قدر کرو، اچھے ساتھی بہت کم ملتے ہیں۔ عشق ایک جام ہے جس سے پینے والے کو اس کا ظرف دیکھ کر پلایا جاتا ہے۔ حق تعالیٰ کی عطا کے لیے قابلیت ضروری نہیں، جب وہ عطا کرتا ہے تو قابلیت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔
ہر شخص اگر دوسروں سے پہلے اپنا عیب دیکھ لیتا تو پھر اسے اپنی اصلاح سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ رب کو کہتے ہو اپنی منزل تو رب سے پھر دور کہاں جاتے ہو؟ اللہ جس کو شکر کی نعمت عطا کر دیتا ہے تو وہ بڑا اور بے نیاز بن جاتا ہے۔ دل کی بصیرت کا نور ہی خدا کا نور ہے، اور یہ عقل اور حس کے نور سے پاک اور بالکل الگ ہے۔ انسان کی دو ہی کمزوریاں ہیں، بنا سوچے عمل کرنا اور سوچتے رہنا عمل نہ کرنا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ دن کی طرح روشن ہو جائے تو اپنی ہستی کو اپنے دوست یعنی رب کے سامنے جلا ڈال۔ ہے فلسفہ یہی عشق کا، جہاں دل جھکے وہی سر جھکے، وہی زانوں موڑ کے بیٹھ جا، نہ سوال کر نہ جواب دے۔ وہ لوگ چلے گئے کہ جب آپ کے سر میں درد ہوتا تھا تو ان کے دل میں درد ہو جاتا تھا۔ کچھ لوگ مذاق کا سہارا لے کر دل کی بات کہہ دیتے ہیں۔ عروج کا نشہ اور زوال کے تھپڑ برداشت کرنا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں۔ اگر ساتھ دینے والا لڑکھڑا جائے تو اسے سنبھال لیا جاتا ہے، تبدیل نہیں کیا جاتا۔ نامعلوم راستوں پر چلنے کا پہلا اصول احتیاط برتنا ہے۔ جب آپ رحم کر کے دیکھتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے رحمان کو قبول کر لیا۔ جس انسان میں عفو و درگزر نہ ہو اسے انتظار ہلاک کر دیتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، میں نے جب بھی کوئی ایسا بندہ دیکھا جس پر رب کا کرم تھا اسے عاجز پایا، پوری عقل کے باوجود بس سیدھا سا بندہ۔ متکبر آدمی کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ صرف نصیحت کرتا ہے، سنتا نہیں۔ جس کے پاس دعا ہے اس کے پاس خدا ہے۔ گناہ دعا پر سے اعتماد اٹھا دیتے ہیں، اور جو دعا کے قریب نہیں جا سکتا وہ خدا کے قریب نہیں جا سکتا۔ جب کوئی بات اللہ کے لیے چھوڑ دو تو اسے دوبارہ مت پکڑو، ورنہ پکڑ میں آ جاؤ گے۔ جب دنیا تمہیں گھٹنوں کے بل گرا دے تو سمجھ لو کہ یہ دعا مانگنے کا بہترین وقت ہے۔ حق کے بارے میں خاموش رہنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے، جیسا کہ نادانی والی بات کہنے میں کوئی بھلائی نہیں۔ جب بھلائی کو دیکھو تو اسے حاصل کرو، اور جب برائی کو دیکھو تو اس سے منہ پھیر لو۔ احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے کو ضائع مت کرو۔ اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دینا افضل ہجرت ہے۔ محبت صبح کا عالم ہے، اس میں رات نہیں ہوتی۔ محبت ابد کی گھڑی ہے، یہ فنا نہیں ہوتی۔ توبہ کر لینے سے رجوع کی ہدایت ملتی ہے، اور ہدایت سے محبت کی توفیق، اور ایسی محبت پر لبیک کہو۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا الفاظ کا مجموعہ نہیں، روح کی طلب کی کیفیت کا نام ہے۔ وقت اور تجربے سے بہت سی باتیں سمجھ آنے لگتی ہیں، اور بہت سے لوگ اچھے لگنے لگتے ہیں۔ دوست قسمت سے ملتے ہیں، جس کو نہیں ملتے اس کو نہیں ملتے۔ دوست سے قریب کوئی رشتہ مل بھی جائے تو وہ دوست نہیں ہوتا۔ کسی کا دل نہیں دکھاتے، ورنہ وہ دل دکھانے والے کو بتاتا ہے کہ اسے گرے ہوئے کو سنبھالنا بھی آتا ہے اور ہنسنے والے کو گرانا بھی آتا ہے۔ جو راز قدرت نے چھپائے رکھے ہوں انسانوں کو انہیں نہیں کھولنا چاہیے، ورنہ بہت سی زندگیاں متاثر ہو جاتی ہیں۔ دوست ہماری ذات پر لگے مختلف تالوں کی چابیاں ہوتی ہیں، اور ہر چابی ہر تالے کے لیے نہیں ہوتی۔ خوف سے کون بچا ہوا ہے؟ جو بچا ہوا ہے وہ ولی ہے۔ انسان نے سب سے زیادہ علم جو خود کو سکھایا ہے وہ ناشکری اور شکوہ ہی تو ہے۔ محبت کا ایک پنجرہ ہے دنیا،
اس کا ایک قصور ہے دنیا دار ہونا۔ اس پنجرے پر ایک ہی تالا ہے روایات کا، سرکشی کی اجازت نہیں، بغاوت کا حکم نہیں۔ برائی کا انجام برا ہوتا ہے، زہر کا بیج بو کر محبت کے گلابوں کی تمنا کرنا حماقت نہیں تو کیا ہے۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے، جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اسے بھول جانے کی عادت۔ یہ عادت بہت سی تکلیفوں سے بچا لیتی ہے۔ ماضی صرف سیکھنے کے لیے ہوتا ہے، نہ اس کے خیالوں میں گم رہا جاتا ہے، نہ اس سے بالکل فرار حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جو عزیز ہو، دل کے قریب ہو، اس پر فخر اور ذکر کا کوئی موقع نہیں جانے دیا جاتا۔ گناہ گار کو الزام دینے کی عادت ڈالیں، مظلوم کو نہیں۔ وقت کو روکنا ضروری نہیں ہوتا، ضروری صرف ایک ایک لمحے کو جی لینا ہے، اسے ضائع کیے بغیر۔ انسان امید نہیں چھوڑتا، جتنے برے حالات ہوں آنکھیں ہمیشہ انعام پر رکھنی ہوتی ہیں، صبر کے میٹھے پھل پر۔ دوسروں کو اپنی حالت کا الزام دینا چھوڑ دیں، اپنی قسمت کو قبول کریں اور باہر نکل کر دنیا کا مقابلہ کریں۔ دعا چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو چھوڑ رکھا ہے۔ دعا کی منکری اللہ کی منکری ہے۔ شہرت ہنر کو دیمک کی طرح کھانے لگتی ہے اور انسان کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور قلم سے لکھے الفاظ اگر اللہ چاہے تو صدیوں تک امر ہو جاتے ہیں۔ انسان کبھی نہ کبھی اللہ کو اپنی نیکیاں، اپنی عبادت جتاتا ضرور ہے، کبھی نہ کبھی اس سے مول تول کے لیے ضرور بیٹھتا ہے، اور ہمیں ایسا کرنے سے بچنا چاہیے۔ انسان کو واقعی نماز نہیں توڑنی چاہیے۔ ایک یہی وہ حالت ہوتی ہے جس میں آپ کو دیکھ کر لوگ فوراً سے رک جاتے ہیں، انتظار کر لیتے ہیں۔ کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ آپ کو مخاطب کر لیں، آپ کو کوئی اشارہ تک کرنے کی جسارت نہیں کرتا، کیونکہ آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کو اتنا خوف تو ہوتا ہے کہ کسی بندے اور اس کے رب کے درمیان نہ آئیں۔ اللہ نے زندگی کو اتنا پسند کیا کہ توبہ کا وجود رکھا۔ کچھ چیزیں انسان کسی سے نہیں کہہ سکتا۔ اپنی تلخیاں، اپنے مسئلے انسان جب تک خود برداشت کر سکتا ہے تب تک اسے کسی سے نہیں کہنا چاہیے۔ ہر ٹوٹی ہوئی چیز جڑنے کے قابل نہیں رہتی۔ بری نظر سے بری چیز کوئی نہیں۔ جو اللہ کی جتنی مانتا ہے اسے اتنا ہی نور ملتا ہے۔ اگر سیاہ بادل ہماری زندگی پر نہ چھائیں تو ہماری زندگی میں رحمت کی کوئی بارش نہ ہو۔ فقیر کے گھر پیدا ہونے والا بادشاہ بن کر بھی فقیری سے جان نہیں چھڑا سکتا۔ ہماری بدقسمتی اس وقت عروج پر ہوتی ہے جب ہم اچھے انسانوں کی قدر نہیں کرتے۔ محبت کے اسباب چاہت سے بنتے ہیں، کوشش سے نہیں۔ انسان پیدا بھی نہیں ہوا تھا اور حسد پیدا ہو گیا تھا۔ اس حسد نے شیطان کو کہیں کا نہیں چھوڑا، تو یہ حسد انسان کو کہاں چھوڑے گا؟ وقت، موسم، زمانہ، سوال اور لوگ مشکل تھے، مشکل رہیں گے، آسانیوں کے مل جانے تک۔ جو لوگ احترام کے قابل نہ ہوں ان کا بھی احترام کرنا چاہیے، تو وہ خود کو احترام کے قابل بنا لیتے ہیں۔ تم میں سے جو حقیقتاً اللہ سے محبت کرنے والا ہے وہ صرف وہی ہے جو ہر سبق یاد رکھنے والا ہے۔ آنسو بھی پانی سے بنے ہوتے ہیں اور پانی آسمانوں سے اتارا جاتا ہے، سو آنسوؤں کے بعد کا مرہم بھی وہیں سے آتا ہے۔ ہمارے عہد میں پھولوں کے ہونٹ بھی چپ ہیں، پرانے وقتوں میں پتھر بھی بولا کرتے تھے۔ انسان کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کے نصیب میں دل آیا، دل جسے محبت کی توفیق حاصل ہے۔ یہ محبت ہی کا کمال ہے کہ ہر آب حیات ہے۔ زندگی ایک ساحر ہے، یعنی جادوگر ہے، اور ہم اس کا جادو ہیں۔
قسمت اور بخت سب سے زیادہ چلتا ہے، اور پھر بات محنت اور قابلیت کی آتی ہے۔ ایسے کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں ہم محض ان کی ظاہری شکل و صورت یا شخصیت کی وجہ سے قابل توجہ نہیں جانتے، مگر کسی دوسرے کے لیے وہ زندگی کا محور ہوتے ہیں۔ جب انسان اپنے لیے خیر طلب کرنے کی بجائے دوسروں کی بربادی مانگنا شروع کر دے تو اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ ہم ایک ایسے زمانے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں صرف کامیابی ہمیں قابل عزت اور قابل رشک بنا رہی ہے، ہماری انسانی خصوصیات اور خوبیاں نہیں۔ مومن ہمیشہ اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھتا ہے، کیونکہ اس کی توجہ آگے آنے والی زندگی پر ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی کے سامنے بار بار ان چیزوں کی برائی کرتے ہیں جو اسے پسند ہو، تو وہ ان کو پسند کرنا نہیں چھوڑتا، بلکہ آپ کو ناپسند کرنے لگتا ہے۔ انتظار کرنے والوں کو وہی ملتا ہے جو کوشش کرنے والوں سے بچ جاتا ہے۔ اے مولا، جب ہم نفس کے بہکاوے میں آ کر تاریک راستوں کا مسافر بننے لگیں تو اپنے نور کی روشنی سے ہمیں راہ ہدایت دکھانا۔ انسان کتنا بھی مضبوط ہو، اسے وقت کے ساتھ نرم ہونا ہی پڑتا ہے۔ سب سے حسین چہرے مسکراتے ہوئے چہرے ہوتے ہیں۔ سب سے خوبصورت لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں پر ایک خوبصورت اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ دعا مصیبت سے کمزور ہے تو مصیبت حاوی ہو جائے گی، دعا مضبوط ہے تو دعا حاوی ہو جائے گی۔ ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے اگر وہ جلد بازی میں یہ نہ کہے کہ میں نے بہت دعا کی لیکن قبول نہیں ہوئی۔ انسان کو سب سے زیادہ ضرورت اپنی نظروں میں معتبر رہنے کی ہوتی ہے۔ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ ہم انسانوں کو کبھی کسی دوسرے کا غلام نہیں بننا چاہیے، نہ مجبوری میں نہ محبت میں۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہی کرتے ہیں، خواب کے پورے ہونے کا انتظار۔ خواہشات کے پیچھے بھاگنے والے لوگوں کی زندگی کا نتیجہ کاش ہوتا ہے۔ بھوک، نیند اور لالچ بڑھاؤ بڑھتی ہے، جتنا گھٹاؤ گھٹتی ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ بہترین اداکاری وہ ہوتی ہے جس میں ہم اپنا ہی کردار ادا کریں۔ بعض چیزیں وقت کے ساتھ اپنے آپ سدھر جاتی ہیں۔ جس خوشی کی عمر تھوڑی ہو اس پر زیادہ دکھ نہیں کرتے۔ صرف عبادت ہی سے کام تھوڑی بن جاتے ہیں، اخلاق کا بھی کچھ کردار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عبادت سے ہی راضی ہونا ہوتا تو آج ابلیس سے راضی نہ ہوتا۔ صرف محبت میں گرفتار شخص ہی کسی دوسرے محبت کرنے والے کو پہچان سکتا ہے۔ اور آخری فتویٰ انسان کو اپنے دل سے لینا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو اپنا بوجھ بانٹ لینا چاہیے، مگر صحیح شخص کے ساتھ اور صحیح وقت پر۔ چیزیں جتنی ناممکن ہوتی ہیں وہ اتنی ہی ممکن بھی ہوتی ہیں، مگر کون جانے۔ ہار کوئی بھی ہو خاطر میں نہیں لانی چاہیے، جیت کوئی بھی ہو سر اور دھڑ کی بازی لگا دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں تھکنا پڑتا ہے اور اس تھکن کی اجرت بہت زیادہ ہے۔ باقی رہنے کی جنگ ہمیشہ خود لڑنا پڑتی ہے۔ فرمائش قیمتی چیز کی کرنی چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ وہ مہنگی بھی ہو۔ ہماری پوری زندگی امیدوں پر ٹکی ہوتی ہے، اور زندگی میں سے امیدیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ شاید یہ ہو جائے، شاید وہ ہو جائے۔ یہ جان لیں کہ جو بات خاموش کرتی ہے وہ زبان نہیں کر سکتی، جو بیان نہیں کیا جا سکتا صرف وہی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ساری کائنات کتاب بن کر کھلی پڑی ہو تو انسان کو شاگرد ضرور بن جانا چاہیے۔ ماضی جان لینا مستقبل جان لینے سے زیادہ عذاب ہے۔ پچھتاوا ہونا چاہیے، مگر پچھتاوے کا غم لے کر مایوس ہو جانا
ان موقعوں کی ناقدری ہے اور ہم یہ ناقدری روز کرتے ہیں۔ کسی کا دل ہلکا کر دینا ایک فن ہے اور یہ ہم سب کو آنا چاہیے۔ تخت کی خواہش رکھنے والے کو تخت پائے بغیر کبھی سکون نہیں ملتا۔ دکھاوے کے ساتھ یہی مسئلہ ہوتا ہے، یہ کبھی نہ کبھی کھل جاتا ہے۔ زمین کبھی تنگ نہیں ہوتی، دل جو سینے میں ہیں یہ تنگ ہو جاتے ہیں۔ کامیابی کی اپنی تھکن ہوتی ہے اور جتنی بڑی کامیابی ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ تھکاتی بھی ہے۔ نیکی کی توفیق ملے نہ ملے، گناہ سے دوری کی توفیق ضرور ملنی چاہیے۔ مردہ زمین اور مردہ دلوں کو صرف اللہ زندہ کر سکتا ہے، صرف اللہ کا قرآن کر سکتا ہے۔ تو بجائے اپنے مردہ دل کا غم لینے کے، کیوں نہ اللہ سے کہہ دیا جائے کہ اے مولا مدد فرما، ہم سے تو نہیں ہو رہا، تو کیا وہ مدد نہیں کرے گا؟